بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ شعر نمبر 16 باب کا ہے اور 250 اصول کا کتاب کا ہے۔ اب جو اس شعر سے ذکر ہوگا وہ ہوگا رسمی تخفیف کا۔ کس کا جی؟ رسمی تخفیف کا پیچھے نہ ذکر ہو چکا ہے ایک جگہ پہ۔ پہلی صورت جو ہے وہ ہے ففی الیاء والواو والحذف رسمہ، ایک تو یہاں سے نکلتا ہے، اور دوسرے میں وما واو اصلی تسکن قبلہ، اس شعر سے، اور جو تیسرا ہے وما قبلہ التحریک و الف محرکا طرفا فالبعض بالروم سہلا۔ سمجھ آ گئی بات؟ اب جو یہاں پہ بات ہے وہ اس کا تعلق رسم کے ساتھ بھی ہے اور قیاس کے ساتھ بھی ہے۔ حالانکہ بعض نے لکھا ہے کہ روم اور اشمام جو ہے یہ صرف قیاسی اور تصریفی یعنی صرفی ہے، رسمی نہیں ہے۔ لیکن استاد محترم نے یہ فرمایا تھا کہ یہ جو اشمام اور روم ہے یہ دونوں کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ دونوں کے ساتھ۔ بہرحال وَأَشْمِمْ وَرُمْ فِيمَا سِوَا مُتَبَدِّلٍ بِهَا حَرْفَ مَدٍّ وَعْرِفِ الْبَابَ مَحْفِلًا۔ وَأَشْمِمْ اور کہتے ہیں اشمام کر، ورم اور فیما ان میں، فیما سوا متبدل بدل جانے والا، حمزہ کیا ہو جائے جی؟ بہا حرف مدن، حرف مد سے، وعرف البابا اور کہتے ہیں پہچان، بابا اس باب کو، محفلہ کہ یہ پورے حمزہ کے جمع ہونے کی جگہ ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ توجہ بھائی، وہ کہتے ہیں کہ اشمام اور روم اس جگہ پہ ہوگا، وقف میں ہر مقام پہ ہوگا، روم بھی ہوگا اور اشمام بھی، لیکن سوا متبدل بہا حرف مدن، کہتے ہیں جن ان میں نہیں ہوگا جن میں حمزہ کو حرف مد سے بدلا جاتا ہے۔ جیسے آپ نے پڑھا تھا بیما شا شا شا، 3 وجہ ہوتی ہیں، حمزہ کو حرف مد سے بدل دیتے ہیں نا، تو اب اس میں روم اشمام ہوگا؟ نہیں نہ ہوگا، کیونکہ حمزہ کس سے بدل گیا ہے؟ حرف مد سے بدل چکا ہے، تو پھر اس کے اندر روم اشمام ٹھیک ہے ہی نہیں، بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ یہاں حرکت کی کوئی گنجائش ہے نہیں ہے۔ جو حمزہ خالص حرف مد سے بدل جائے گا اس میں روم اشمام جائز نہیں۔ خالص حرف مد سے حمزہ 2 صورتوں میں بدلتا ہے۔ کتنی صورتوں میں بدلتا ہے؟ خالص حرف مد سے حمزہ کتنی صورتوں میں بدلتا ہے؟ نمبر 1، حمزہ الف کے بعد ہو، حمزہ کہا ہو جی؟ جیسے من الماء، من الماء، تو اس کو آپ نے پہلے پڑھ لیا ہے نا، کیا کیا جائے گا جی؟ وَيُبْدِلُهُ مَهْمَا تَطَرَّفَ مِثْلَهُ وَيَقْصُرُ أَوْ يَمْزِي عَلَى الْمَدِّ، تو وہ حرف مد سے کیا ہو جائے گا؟ بدل جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ کہتے ہیں حمزہ حرکت کے بعد ہو۔ کس کے بعد ہو جی؟ حرکت کے بعد۔ کس طرح ہو جی؟ جیسے لِلْمَلَائِ، لِلْمَلَائِ، اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ لِلْمَلَا، لِلْمَلَا، تو پھر کیا ہو جائے گا؟
حمزہ کا سکون لازمی ہو تب بھی حمزہ کا سکون کہتے ہیں لازمی ہو، جیسے اقرا ہے نا، اقرا کیا پڑھا جائے گا؟ اس وقت روم اشمام جائز ہے۔ نبی، نبی یہ حمزہ سکون اس کا سکون ہے نا، اس وقت بھی روم اشمام جائز ہے۔ کہتے ہیں سکون عارضی ہو جیسے شاطئی یا نبائی، روم اشمام جائز ہوں گے۔ جب سکون عارضی ہوگے، جب سکون اس وقت روم اشمام جائز ہوگا، روم اشمام جائز ہوگا۔ لیکن یہ بعض کے نزدیک ہے، کس نزدیک ہے؟ جمہور کے نزدیک یہاں پر بات نہیں۔ کہتے ہیں حمزہ کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی گئی اور حمزہ حذف کیا گیا، مثلا دف ان ہے نا، دف ان۔ اب نہ وہ صورتیں بیان کریں گے کہ جن میں روم اشمام ہوگا، روم اشمام ہوگا جی، تو وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ روم اشمام 4 صورتوں میں جائز ہوگا۔ کتنی صورتوں میں؟ 4 صورتوں میں کیا ہے جی؟ نمبر 1، حمزہ کی حرکت نقل کر کے ما قبل ساکن کو دی جائے، ما قبل ساکن کو ما قبل ساکن کو دی جائے۔ کیسے؟ جیسے دف ان، کیا ہے جی؟ دف پڑھیں گے نا، کیا پڑھیں گے؟ دف۔ تو پھر کیا ہے؟ اس کے اندر روم اشمام بھی ہوگا، دف یا دف، اس کے اندر دونوں وجہیں ہو جائیں گی۔ کیا ہو جائیں گی؟ کیوں؟ کیونکہ فا کو حرکت کس کی دی گئی ہے جی؟ حمزہ۔ کس کی؟ حمزہ کی۔ اور اگر کوئی کہے کہ نہیں حمزہ کی حرکت نقل کر کے فا کو نہیں دی بلکہ یہ پہلے سے ساکن ہے، اس وقت روم اشمام جائز ہوگا۔ کب جائز؟ جب حمزہ کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی جائے۔ کہتے ہیں ساکن صحیح بھی ہونا ہوتا ہے اور واو اور یا اصلی بھی ہو، سو ان جیسے سو ہے نا، سو ہے نا، اس کے اندر بھی دفعون المر وغیرہ۔ نمبر 2 کہتے ہیں حمزہ کا واو یا سے ابدال پھر ادغام، حمزہ کا واو سے کیا ہو جی؟ ابدال اور پھر ادغام۔ اب کہتے ہیں کہ واو اور جو واو ہے نا زیادہ ہوں، جیسے بریون، کیا ہوں جی؟ نسیو، قروبن۔ بعض کے قول پر یا اصلی کے بعد سوین، سوئین ہے نا، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ سوین، ادغام ہو جائے گا نا، اس میں کیا ہو جائے گا؟ شیون ہے تو شیون کیا پڑھا جائے گا؟ جب شیون ہوگا تو پھر اس میں روم بھی ہوگا اور اشمام بھی۔ بات سمجھ آ گئی؟ نمبر 3، وہ حمزہ جس کا رسمی تخفیف کی وجہ سے واو اور یا سے ابدال کیا گیا ہو۔ کس کی وجہ سے؟ رسمی تخفیف کی وجہ سے وہ آگے آ جائے گا۔ وما واون اصلی تسکن قبلہ، اب اگلے شعر کے اندر آ رہے بات، اس کے اندر بھی کہتے ہیں کیا ہوگا جی؟ روم اشمام ہو کیا ہو گیا۔ یہ الف کے بعد بھی ہوتا ہے، جیسے آنا ای ہے نا، آپ نے پڑھا تھا آ پہ اور آگے یا ہے، یہ حمزہ کس کی شکل میں ہے؟ یا کی شکل میں ہے۔ اس کے اندر پہلے پہ کتنی 2 وجہ بنتی ہیں اور دوسرے پہ 9، یہ بنتی ہے نا، تو جو 9 بنتی ہے وہ روم اشمام اس کے اندر شامل ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا، کون سی؟ اگر یا کے اندر کیا ہے جی؟ اچھا بتائیے پہلے کون سی ہے جی؟ آنا، پہلے 3 ہوگی، آنا 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 ابدال کے ساتھ، دوسری یا کے 3 ہوگی، پھر یا کے بولو، یا کے سکون کے ساتھ، پھر جی سکون کے ساتھ، پھر یا میں روم کے ساتھ، پھر کتنی ہوگی؟ 7، اور 2 اور باقی 2 رہتی ہے، وہ کون سی ہیں؟ حمزہ میں تسہیل کے، حمزہ میں کیا ہو جائے گی؟ تسہیل کے ساتھ مد و قصر، یہی ہو جائے گی۔ اچھا جی
9 وجہ، اور شروع والے حمزے میں کتنی ہو جائیں گی؟ 2. کتنی ہو جائیں گی؟ 2 وجہ. روم اشمام ہے، اگر یہ مکسور ہے تو پھر روم ہی ہوگی. سمجھ میں آ گئی بات؟ اگر پیش ہوگا تو پھر کتنی ہوں گی؟ پھر روم بھی ہوگا اور اشمام بھی ہوگا. اچھا جی، اب کہتے ہیں وہی بات ہے جیسے انما النسیء حمزہ کو حرف مد سے بدلے جانے اور روم اشمام جائز نہ ہونے کی مثال جیسے اقرا، اس میں روم اشمام نہیں ہوگا، یہ پہلے منع کر دیا. نبی، اس میں بھی نہیں ہوگا. شاطئی یشا من السما، روم اشمام اس وقت ناجائز ہے کہ حرف مد میں حرکت کی اصلاً کوئی گنجائش نہیں ہوتی. اب جب اس کو حرف مد سے بدل دیا جائے گا نا، اس وقت اس میں روم اشمام جائز نہیں ہوگا، لیکن جب اس کو حرف مد سے نہیں بدلا جائے گا تب روم اشمام جائز ہوگا. سمجھ آ گئی جی؟ آگے جی، وما واو اصلی تسکن قبلہ ابلیا فعم بعض بالادغام حملا، یہ رسمی تخفیف کی دوسری قسم بیان ہو رہی ہے. اس میں رسمی تخفیف کی دوسری قسم، اور کہتے ہیں وما واو، اور وہ وا، اور وہ اصلی، اصلی، وہ وا اصلی، تسکنا ساکن ہو، کیا ہو؟ قبلہ، اس سے پہلے. اول یا وہ یا فعن، پس، بعض بالادغامی، ادغام کے ساتھ، حملا، روایت کیا. کہتے ہیں کہ وہ حمزہ جو ہے، جو حمزہ ہے نا، حمزہ سے پہلے کیا ہو؟ واو ساکنہ اصلی، واو ساکنہ یا ساکنہ اصلی. زائدہ کی بات نہیں کر رہے. زائدہ جو پیچھے ذکر ہوا ہے نا، وما فیہ یلفا واسطم بزوائد، وہ بات نہیں ہے، بلکہ کس کی بات ہے؟ اصلی ساکنہ واو ہو یا ہو. تو پھر کہتے ہیں کیا کرنا ہے جی؟ کہتے ہیں نقل حرکت نہیں کرنی، بلکہ جمہور کا مذہب کیا ہے؟ بعض مشائخ نے وہ حمزہ ابدال اور ادغام کے ساتھ روایت نقل حرکت نہیں، نقل حرکت کا ذکر تو پہلے ہو چکا ہے نا، نقل حرکت کا ذکر پہلے. اب کیا کہتے ہیں اس میں کیا کریں گے؟ بعض نے کیا کیا ہے؟ ادغام، کیا کیا جی؟ حملا، روایت کی ہے. کہتے ہیں وہ یا ساکنہ جو حمزے سے پہلے واقع ان کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، اصلی اور زیادہ. دونوں کا حکم بھی اوپر معلوم ہو چکا ہے، اصلی بھی اور زائدہ بھی. اصلی ہونے کی صورت میں نقل حرکت جی، نقل حرکت اور حمزہ کا اسقاط، نقل حرکت ہوتی ہے جی، نقل حرکت ہوتی. اصلی سے مراد یہ کیا ہے؟ یہ جو ہے نا، یہ مدہ نہیں ہے بلکہ لین مراد ہے. اس سے مراد کیا ہے جی؟ اس سے مراد کیا ہے؟ لین ہے. اور جیسے خالہ ولا آپ نے پڑھا تھا نا، اس میں ہوتی ہے، تو نقل حرکت اس میں ہوگی. تو یہ جو ہے نا، کہتے ہیں بعض مشائخ نے ان میں اصلی یا زائدہ کی کوئی تفریق نہیں کی، بلکہ دونوں صورتوں میں حمزہ کو ما قبل کے جنس واو یا سے بدل کر ادغام ہی کیا ہے. خواہ وہ واو یا مدہ ہو یا لین ہو. کہتے وہ یا مدہ ہو یا لین ہو، وہ حمزہ متوسطہ ہو یا حمزہ متطرفہ ہو. ٹھیک ہے، تو کیا کرتے ہیں وہ اس میں ادغام کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں جی؟ ادغام کرتے ہیں. یعنی وہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ یا اصلی ہے یا زائدہ، یا اصلی ہے یا، وہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ یہ مدہ ہے یا غیر مدہ، اور وہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ حمزہ متوسطہ ہے یا متطرفہ. جیسے سو آ سی ات، تو پھر اس کو کیا کریں گے؟ سیت، 2 یا بن جائیں گی، پھر پھر ادغام ہو جائے گا. سو آ نا، تو سو وا بنا جائے گا. کیا بنے؟ سو وا. پھر ان کا کیا ہو جائے گا؟ ادغام. کیا بنے گا؟ سو وا. سو ان
تو یہ کیا بن جائے گا؟ سوین بن جائے گا. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ ادغام ہے. لا تنوئن، لا تنوین وہ بن جائے گا. پھر ان کا آپس میں کیا ہو جائے گا؟ ادغام. کہائی آ تو کہائی یا بن جائے گا. کہائی. پھر ان میں کیا کریں گے جی؟ کہیا. شیئن تو شی یا بن جائے گا. شی. پھر ان کا کیا کریں گے جی؟ ادغام. کیا بن جائے گا؟ شی یا. شی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو معلوم یہ ہوا کہ امام حمزہ کے لیے جب اس کے اوپر وقف کریں گے نا شی آ، تو ان کے لیے کتنے وجہ بنے گی؟ نقل بھی ہوگی. شیا. دوسری کیا ہوگی؟ شیا. ابدال کے ساتھ ادغام ہے جی. شیا. اور دوسری تیسری کون سی ہوگی؟ شی آ سکتا. 3 وجہ ہونے کی ضرورت ہے. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ وما قبلہ التحریک وهو الف محرکا طرفا فالبعض بالروم سہلا. یہ رسمی تخفیف کی تیسری قسم بیان کرنا. کس کی؟ وہی بات نا کہ جو حرف حمزہ جس حرف کی شکل میں ہوگا اس کا تغیر کس طرح ہوگا؟ اسی طرح ہوگا. یہ جو بعض کی باتیں آتی ہیں نا، ٹھیک ہے، یہ ہوگی. اور دوسری بات کیا ہے کہ یہ اس کی جو لکھائی کی بات ہو، کس کی ہوگی؟ وما قبل التحریک. اور اس کا ما قبل. کس کا ما قبل؟ حمزہ کا. متحرک. وما قبل ہو گیا اس کا ما قبل تحریک و متحرک. یا او یا الف، الف محرکن حرکت دیا گیا طرفن آخر میں. فالبعض پس بعض نے بالرومی روم کے ساتھ سہلا تسہیل کی. اب کیا کہتے ہیں؟ کہتے وہ حمزہ اس کا ما قبل متحرک ہو یا الف ہو. حمزہ کا ما قبل کیا ہو؟ یا کیا ہو جی؟ بولتے کیوں نہیں؟ متحرک ہو یا کیا ہو؟ کہتے حالت یہ ہو کہ حمزہ خود کیا ہو جی؟ متحرک متطرفہ. حمزہ کیا ہو جی؟ متحرک و محرکن طرفن. حمزہ خود کہاں پہ ہو؟ کلمہ کے آخر میں ہو. اور اس سے پہلے کیا ہو جی؟ متحرک حرف ہو یا کیا ہو؟ الف ہو. بعد مشائخ نے اس میں روم کے ساتھ تسہیل کی ہے. یبدئ جیسے کیا ہے کلمہ یبدئ، تو اس میں کیا ہوگا؟ پھر روم بھی کریں گے. اب دیکھا جائے گا اگر مثال کی ابدال کرنا ہے نا ابدال. ابدال کے بعد میں پھر کیا ہو جائے گا؟ روم بھی ہوگا. روم کے ساتھ تسہیل کی جائے گی. روم کے ساتھ کیا کی جائے گی؟ لکل امرئن، لکل امرئن، ٹھیک ہے. تفتاؤ، تفتاؤ، لؤلؤ. ان کے پہلے اصول آپ لوگوں نے جو صرفی اور قیاسی ہیں وہ آپ لوگوں نے پڑھ چکے ہیں. آپ لوگوں نے وہ کیا کہیں؟ جمہور کے نزدیک اس میں روم اشمام جائز نہیں ہے. جمہور کے نزدیک اس میں روم اشمام جائز ہے، مگر بعض اہل ادا کے نزدیک اس میں روم جائز ہے لیکن حمزہ میں تسہیل ہوگی بشرطے کہ یہ حمزہ مضموم یا مکسور ہو. وہ یا وقف الاسکان کی صورت میں ابدال ہوگا اور وقف الروم میں تسہیل ہوگی. اور حقیقت ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوگی. وقف الاسکان کی صورت میں ابدال ہوگا. وہی بات کیسے ابدال ہوگا؟ لکل امری یبدی تفتو، ٹھیک ہے. تو وہی بات کہتے ہیں جب اشمام کریں گے تو پھر وہ ساکن ہی پڑھا جاتا ہے. کیا پڑھا جاتا ہے؟ اور جب روم کیا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اس میں تھوڑی سی حرکت پڑی جائے گی. کہتے ہیں ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اچھا جی، توجہ جی. آپ نے پیچھے پڑھا تھا وہ حمزہ متوسطہ اور کون سے تھے جی؟ یہ جو قسم آپ نے پڑھی یہ کہاں تھے؟ حمزے متوسطہ، حمزے. اب یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ حمزہ متطرفہ، حمزہ متطرفہ. اچھا جی.
والأخفش بعد الکسر ضم ابدلا، اس کے اندر بھی آپ نے پڑھا یہ حمزہ کون سا ہے، متطرفہ ہے یا متوسطہ ہے، متوسطہ ہے۔ اس کا قاعدہ کن میں ہوگا جی، یہ تصریفی قیاسی صورتوں، تصریفی اور قیاسی صورتوں میں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اب جو بات یہاں پہ ہو رہی ہے تو وہ کون سی ہے جی، وہ رسمی ہے۔ وہ کیا ہے، رسمی ہے جی، ٹھیک ہے۔ تو کیا کہتے ہیں، اس حمزے میں کیا کریں گے، پھر تسہیل بھی کریں گے اور اس کے اندر روم بھی کریں گے، اور پھر کیا کہتے ہیں، اشمام بھی اس کے اندر کیا ہے نا کہ نہیں ہے، اشمام ہے اس میں نہیں ہے۔ فل بازو بالروم سہالا، اس میں اشمام کا ذکر ہے نہیں ہے۔ بات سمجھی نا، جو حمزہ متطرف آخر میں ہوگی۔ ومن لم یرم، اور کہتے ہیں ومن لم یرم معتد محضا سکونہ والحق مفتوحا فقد شذ مغلا۔ ومن لم، اور جس لم نہیں یرم روم کیا، واعتد اور اعتماد کیا، محض خالص سکونہ اس کا سکون، والحق اور شامل کیا، مفتوحا مفتوح، فقد شذ پس تحقیق مغلا، اس نے کیا کیا جی، مغلا تجاوز کرنے والا، اس نے کیا کیا جی، کہتے حج سے اس نے زیادہ بات کری، اس نے کیا کہا، حج سے۔ پچھلے شعر میں ناظم نے بعض کا مذہب بیان کیا ہے، کیا کہ حمزہ متحرکہ متطرفہ جو حرف متحرک یا الف کے بعد واقع ہو، اس میں تسہیل کے ساتھ روم جائز ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ روم کا محل مجرور یا مرفوع ہوتا ہے، مجرور یا۔ ناظم اس شعر میں دو دوسرے مذہب بیان کر رہے ہیں، دو کیا کرنا ہے جی، دوسرے مذہب۔ ایک یہ کہ صرف ابدال پر اکتفا کیا جائے گا، صرف کس پر کیا جائے، اور تسہیل مع روم جائز ہے نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں صرف دو باتیں، ایک پہلی بات کیا ہے، صرف اس میں کیا کیا جائے جی، ابدال، تسہیل مع روم اس میں جائز نہیں ہے۔ جیسے یبدی ہوئے، کہتے ہیں یبدی اسکان خالص، کلمرین کلمری کلمری، تفتو تو تف، لؤلؤا تو لؤلؤ، ٹھیک ہے، یشاء وغیرہ، یہ سارا ان میں کیا کیا جائے، صرف ابدال کیا جائے۔ اب آپ نے پڑھا تھا یشاء، جیسے یشاء لفظ پڑھا تھا نا، وَيُبْدِلُهُ مَهْمَا تَطَرَّفَ مِثْلَهُ وَيَقْصُرُ أَوْ يَمْضِي عَلَى الْمَدِّ أَطْوَلًا، اس کے لحاظ سے یہ کیا ہے، صرف ابدال ہے، اس میں کیا ہے، صرف ابدال ہے نا۔ اس شعر سے جو جمہور کے لیے کوئی اس کے اندر روم اور اشمام نہیں نکلتا، روم اشمام نہیں نکلتا، اور جو ہم نے وجوہات جب نکالی تو ہم نے روم اشمام کو ذکر کیا تھا، تو وہ کہاں سے نکلتی ہیں جی، یہاں سے، ٹھیک ہے جی، اسی شعر سے۔ ناظم شعر میں دو دوسرے مذہب بیان کرنے کے، ایک یہ کہ حرف صرف کیا کیا جائے، ابدال پر اکتفا کیا، اور دوسرا کہتے ہیں تسہیل مع روم جائز نہیں ہے، اکتفا کیا جائے اور تسہیل کے ساتھ نہیں پڑھنا، تسہیل کے ساتھ روم جائز ہے، خواہ حمزہ مضموم ہو پھر بھی نہیں کرنی، مکسور ہو پھر بھی، مفتوح ہو تو ویسے ہی روم نہیں ہوتا۔ اور اس کی وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حمزہ میں جب تسہیل بین ہو تو ساکن قریب ہوتا ہے، ساکن کیا ہوتا ہے، جب تسہیل بین ہو نا تو سکون کیا ہوتا ہے، قریب ہوتا ہے، حرکت پڑھنا دور ہوتی ہے، حرکت پڑھنا کیا ہوتی ہے، اور ساکن میں روم وہ کہہ رہے جب حمزہ کو آپ تسہیل کے ساتھ پڑھتے ہیں تو وہ سکون کے کیا ہوتا ہے، قریب، سکون کے کیا ہوتا ہے، اور حرکت اس سے کیا ہوتی ہے، دور ہوتی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے روم سکون میں نہیں ہوتا بلکہ کس میں ہوتا ہے، کس میں ہوتا ہے جی، اچھا جی۔ دوسرا مذہب بیان کیا، پہلے سمجھ میں آ گیا،
کہ صرف کیا کرنا ہے جی ابدال کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا۔ دوسرا مذہب کہتے ہیں کہ تسہیل مع الروم ہر حال میں جائز ہے۔ دوسری بات کیا کرتے ہیں یہاں پر کہ تسہیل مع الروم ہر حال میں جائز ہے، خواہ وہ مکسور ہو یا مضموم ہو یا مفتوح ہو، مضموم ہو مفتوح ہو یا، اور علت یہ بیان کی کہ اگر حمزہ اگرچہ ساکن کے قریب ہوتا ہے کیونکہ اس میں ضعف آ جاتا ہے، لیکن پھر بھی حمزہ متحرک کے درجے میں ہوتا ہے، حمزہ متحرک کے درجے میں۔ دلیل یہ ہے کہ وہ شعر میں حمزہ متحرک ہی کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے جی؟ وہ حمزہ متحرکہ ہی کے قائم مقام، اور جب وہ متحرک کے قائم مقام ہو گیا تو تینوں حرکتوں میں روم جائز ہے۔ تینوں حرکتوں میں روم کیا ہے؟ کیونکہ عربی میں مفتوح میں بھی روم ہوتے ہیں۔ عرب کے اندر لغت کی روح سے قرات میں مفتوح میں روم نہیں ہوتا، عربیت میں مفتوح میں بھی روم ہوتا ہے۔ ناظم ان دونوں کا رد کیا ہے۔ ناظم کہتے ہیں وہ پہلی بات بھی ٹھیک نہیں ہے اور یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ آگے جو بیان کیا نا واعتدہ، اس کا معنی کیا ہے؟ اعتبار۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس سے دوسرے مذہب والوں کا رد کیا ہے کہ دونوں مذہب کیا ہیں جی؟ باطل۔ دونوں کیا ہیں؟ کہتے ہیں جنہوں نے ومن لم یرم، اور جس نے روم کیا، جس نے روم نہیں کیا بالکل، وہ کہتے کرتے ہی نہیں ہیں۔ واعتدى محضاً سکونہ، اور کیا کہتے ہیں؟ اور اعتماد کیا کس کا جی؟ اس کا سکون۔ یہ پہلی بات کر رہے ہیں، بس سمجھے گا۔ ومن لم یرم کہتے ہیں جس نے منع کیا کہ بس صرف خالص کیا کرنا ہے؟ ابدال کرنا ہے، اس کی بات بھی ٹھیک ہے۔ پہلے شعر میں یہ بات کی۔ دوسرے میں والحق کہتے ہیں جس نے شامل کر دیا مفتوحاً روم میں مفتوح کو بھی، فقد شذت، اس نے کیا بات کی ہے؟ شاذ۔ اس نے کیا بات کی ہے؟ مغلا، وہ حد تو بھی لنگ ہے، وہ حد تو بھی لنگ ہے، اس نے بات ٹھیک کی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی جی؟ اس شعر میں دو مذہب کا ذکر کیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو ٹھیک اور درست کیا ہے؟ وہ یہی ہے ٹھیک اور درست کہ روم کس میں ہوتا ہے جی؟ زیر و پیش میں ہوتا ہے، زیر و پیش میں۔ اس جگہ پر بھی ایسا ہی ہوگا، اس جگہ پر بھی روم اور اشمام، روم وغیرہ ہوگا، روم ہوگا، لیکن کب ہوگا؟ جب اس کی حرکت پڑی جائے گی، پھر وہی ہوگا نا، جب اس کی حرکت پڑی جائے گی۔ سکون اور ابدال کے وقت نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور پھر ہوگا بھی صرف زیر اور فتح میں۔ سیدھی اور سچی بات، سچی بات یہی ہے، ٹھیک ہے؟ وفی الحمز انحاء وعند نحاته یضیء ثناہ کل مسود یلا۔ وفی الحمز، اور کہتے ہیں حمزہ میں، اور انحاء، اور ترک ہے، یعنی بہت ساری قسمیں ہیں، بہت ساری۔ وعند نحاته، کس کی جی؟ نحویوں کے ہاں۔ کس کے ہاں؟ کہتے جو ہم نے پڑھنا ہے نا حمزہ کے بارے میں، ان کے علاوہ بھی نحویوں کے ہاں حمزہ کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ یضیء، کہتے روشنی ہو جاتی ہے، کیا ہو جاتی ہے؟ ثناہ، اس کی روشنی، کلما، جب کبھی، اسودہ، کہتے طریق ہو گیا ہوتا ہے، الیلا، سخت اندھیری رات، سخت اندھیری۔ کہتے حمزہ میں اور بہت سے ترک ہیں، حمزہ میں اور بہت سے ترک سے مراد رواجات بھی سمجھ لیجئے، اور ترک سے مراد یہ ہے کہ یہ ہم نے جو شاطبیہ پڑھنے ہیں نا، اس کے اندر آپ نے پڑھا ہے کہ مدہ کے بعد آگے ساکن ہو تو نقل حرکت نہیں ہوتی نا۔ اب کہتے ہیں کہ جو طیبہ ہے نا، طیبۃ النشر کے لحاظ سے، غرش کے لیے اس میں نقل حرکت ہوتی ہے، نقل حرکت ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اور بھی بہت ساری حمزہ کی اقسام
موجود ہیں. اب جیسے کہتے ہیں کہ اگر ابتدا میں حمزہ ہو تو واو یا مدہ کہ یا واو لین کے بعد ہو، جیسے فی انفسکم بنعمتہ اخوانا، تو وہ کیا پڑھتے ہیں؟ فی انفسکم، ان میں نقل حرکت ہوتی ہے. بنعمتہ اخوانا، قالوا آمنا، تو قالوا وآمنا نقل حرکت، وازواجہ امہاتہم. ٹھیک ہے، مطلب یہ سارے جو بھی ہیں ان میں سب میں کیا ہوتے ہیں؟ ابدال اور ادغام. فی انفسکم، فی انفسکم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بنعمتہ اخوانا، بنعمتہ ہی یہ ادغام ہو جاتا ہے. قالوا آمنا، قالوا وآمنا. ٹھیک ہے، وازواجہ آگے ہے وامہاتہم، تو کیا پڑھیں گے؟ وامہاتہم. ٹھیک ہے جی. خلولا تو کیا پڑھیں گے؟ خلولا. ٹھیک ہے، واو اور یا پر سکتہ حمزہ کی تحقیق، یہ سب بما انزلہ آپ نے پڑھا ہے، اس کے اوپر سکتہ نہیں ہوتا، لیکن ان کے ہاں اس کے اوپر بھی سکتہ ہوتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حمزہ کے بارے میں اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں. نحویوں کے ہاں صرف اتنی نہیں ہیں جتنا آپ لوگوں نے پڑھی ہیں. تو کہتے ہیں جب بھی یہ حمزہ جو ہے یا لوگ کسی مشکل میں پڑھتے ہیں تو یضیء ثناہ، تو کہتے ہیں روشنی ہو جاتی ہے. کیا ثناہ؟ اس کی روشنی کلما کیا ہو جاتی ہے؟ جب کبھی بھی اسود الجلا طریق ہو گیا ہوتا ہے، جب بھی کسی کو مشکل پڑتی ہے تو کہتے ہیں وہ ذرا دیکھ لو نا، چیک تو کرو نا، دیکھو تو صحیح نا. نحویوں کے ہاں اور بھی سمجھ میں بات آ گئی جی. تو یہ جو حمزہ کا باب ہے، ہاں تو یہ تو مکمل تو ہو چکا ہے. اس پورے باب کا اجرا بڑا ضروری ہے. اجرا کے بغیر یہ باب کبھی سمجھ میں آنے والا. شروع میں نے ذکر کیا تھا، ایک عربیت سے واقفیت ہو، دوسرا قرات سے واقفیت ہو، تیسرا رسم سے واقفیت ہو، تو یہ باب صحیح معنوں میں سمجھ آ جاتا ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پورے باب کا 27 مثالیں دے کر کے نا ایک اجرا کروایا ہے. کیا کرایا جی؟ 27 مثالیں دے کر کے اس کا کیا کرایا جی؟ کچھ میں وہ ذکر کر دیتا ہوں. جو عربیت اور تحقیق کے لحاظ سے درست، کچھ اس میں ایسی وجوہ بھی ہیں جو عربیت کے لحاظ سے اور تحقیق کے لحاظ سے درست نہیں ہیں، اور اصفہانی نے پھر ان کو رد بھی، جس طرح آپ نے پیچھے پڑھنے ہیں نا کہ بعض کے نزدیک وہ بعض کہتے ہیں یہ ایسا ہے، تو جو بعض کے نزدیک ہے، جمہور کے نزدیک، عربیت کے نزدیک، قرات کی روح سے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو ان کو پھر رد بھی کیا ہے. پہلے کہتے ہیں لقاء نأتی، لقاء اس پر اگر وقف کیا جائے نا تو الف سے ابدال ہوگا. کیا ہوگا؟ لقاء انات ہوگا، اور ابتدا میں یا سے ابدال ہوگا، اور ابتدا میں کیا ہوگا؟ یا سے. کیسے؟ ایتی ایسے پڑھے گا. الذی، دوسرا الذی تؤمن، اللہ وقفاً کیا ہوگا؟ یا الذی، ایسا پڑھا جائے گا نا. اور جب اگلے کلمے سے ابتدا کی جائے پھر کیا پڑھا جائے گا؟ واو، ابتدا میں واو ہے. کیسے؟ او تؤمن، ایسے پڑھا جائے گا. پھر کہتے ہیں کہ یقول ذلی ہے نا، یقول
وقفاً واو ہے، وقفاً کیا ہوگا، اور ابتدا میں کیا ہے جی ایذن لی، کیا ہے جی ای، ایسے ہے نا، یقولو ایسے ہی ہوگا نا، اور جب ملا کے پڑھیں، جب اس کی ابتدا کریں تو پھر کیا ہوگا، ای، ایسے ہی پڑھا جائے گا۔ اب کہتے ہیں کہ رئین، ایک یا کے حذف سے جابری کے قول پر، وریا، وری یہ بھی ٹھیک ہے، تؤوی ہی، اس کا بھی یہی حکم ہے۔ اصفہانی کے قول پر ابدال کے بعد اظہار اور ادغام، اظہار اور حذف یا درست نہیں ہے، حذف کو درست، یا کو حذف کرنا درست ہے، بلکہ فرماتے ہیں حلال بھی نہیں ہے، درست کیا یہ حلال بھی، تو وہ کیا کرتے پھر کیا پڑھا جائے گا، ری یا، اس طرح پڑھنا ٹھیک ہے، یا پھر کیا ہے جی ری یا، تو وی یہ پڑھنا ٹھیک ہے، یا پھر کیا ہے جی تو وی، یا پھر تو وی، تو بات سمجھ آ رہی ہے، پڑھیں نا آپ نے، یعنی یہ ہے نا جی، ایسے ہی آپ نے پیچھے بھی سارا اس کے بارے میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھ لو ادھر، محرک بھی ما قبلہ متسکنا واسقط حتی یرجع اللفظ اصلا، یہ ساری وجوہات آپ لوگوں نے اس کی کیا کی پڑھی، انہی کا وہ اجرا کرا رہے ہیں جی۔ آگے کہتے ہیں کہ من امری قد افلح، اس میں الف سے ابدال، جابری نے بعد نے کہا تھا کہ اس کیا کریں گے قد افلح، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، بس کہ صرف اس میں کیا ہے نقل، صرف اس میں کیا جی نقل ہے جی، اور اس کے اندر کچھ، پھر کہتے ہیں یساءلون، جس موقع پر الف کی صورت میں حمزہ ہو وہاں رسم کی بنا پر کیا پڑھا جائے گا یساءلون، اور جہاں پر نہ ہو تو پھر کیسے پڑھے گا یساءلون، کیا پڑھا جائے گا یساءلون پڑھا جائے گا۔ ایسے کہتے ہیں انشاء، رسمی تخفیف بالاتفاق، جیسے ایک قرات میں شین ساکن ہے، کس طرح، یہ پیچھے آپ نے شعر پڑھا تھا، کون سی نشأہ، شعر پڑھا تھا نشأہ والی قرات، بدا اور انشاء، بدا اور انشاء، یہ ہے نا۔ اب کہتے ہیں اس کے اندر کیا ہے جی رسمی تخفیف بالاتفاق جائز ہے، ایک قرات شین کے ساتھ ہے، شین کے سکون کے ساتھ، شین کے، اور تو اس وقت الف نہیں ہوگا، اس وقت الف ہے، اور دوسری کون سی ہے جی الف شین کی حرکت کے ساتھ بھی ہے، شین کی حرکت کے ساتھ بھی موجود ہے، تو پھر دونوں ہو جائیں گی، تو جب حرکت کے ساتھ ہوگی تو پھر الف پڑھا جائے گا نا، جب الف پڑھا جائے گا تو اس کے ساتھ پھر حمزہ کا ابدال بھی کیا جائے گا، پھر اس میں وہی تینوں وجہیں ابدال کے ساتھ کیا ہوں گی جائز ہوں گی۔ دف ان جز ان میں کہتے ہیں حذف ہے، اس میں قیاس اور رسم دونوں پر کیا ہے جی عمل ہے۔ دف ان یہ حمزہ کیا ہے جی محذوف ہے، حمزہ کیا ہے کہ وہ اور یا کسی کی شکل میں نہیں ہے، تو اس میں رسمی بھی قیاسی بھی دونوں وجوہات کیا ہے اس میں شامل ہیں۔ اگر یہ مانا جائے کہ نقل نہیں صرف حمزہ کو حذف کرنا ہے تو اس وقت روم اشمام جائز نہیں ہوگا۔ اگر یہ مانا جائے نا کہ مثال دف ان میں، پہلے بھی میں نے ابھی سبق میں ذکر کیا اس کا، یہ مانا جائے کہ یہ نقل حرکت نہیں کر رہے بلکہ بس ویسے ہی ساکن ہے، تو اس وقت روم اشمام جائز نہیں ہوگا۔ ایسے کہتے ہیں حوزو ان اور کوفو ان، یہ جو ہے اصل کے لحاظ سے واو سے ابدال قیاس اور رسم دونوں پر عمل ہو جاتا ہے۔ کیا جی حوزو ون، حوزو، اور نقل بھی درست ہے حوزا، حوزو آ، اور کیا جی حوزا، اور نقل بھی، کیونکہ حمزہ سے قبل حرف موجودہ صورت کے لحاظ سے کیا ہے جی حز ہے نا۔ یہ دو طریقوں سے اس کے اندر دو روایتیں، ایک کیا ہے جی حوزا، دوسری حوزو حز آ، اور تیسری کیا جی حوزو ون، ٹھیک ہے جی۔
कुफवान है ना, कुफ अन, कुफा और कुफ वन, 3 हो गई रिवायत इसमें। कितनी हो जाएंगी? पहली कौन सी है जी? हम क्या पढ़ने? कुफ वन, तो वो क्या पढ़े? कुफ अन, फिर एक हो जाएगी कुफा। 3 रिवायत इसमें। कितनी है? 3 रिवायात हैं। अच्छा जी, अब कहते हैं कहियासियत में नकल दुरुस्त है। नकल क्या है? क़ियासी है। इसमें वही नकल करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? इदगाम हो जाएगा ना। सियत एक है ना, कि मद वाले नहीं, सियत, सियत है ना, तो क्या पढ़ेंगे? सियत। क्या पढ़ेंगे जी? सियत। ठीक है, तो इसमें कहते हैं नकल क्या है? दुरुस्त। और ये कौन सी है जी? मौइला में नकल और इदगाम सही है। माविला क्या हो जाएगी? और कौन सी होगी जी? मौविला जी। और या से इबदाल इसमें क्या है जी? ज़ईफ़ है। इस तरह की उन्होंने पूरी 27 मिसालें दी हैं। कितनी मिसालें दी हैं जी मुल्ला अली क़ारी ने? और इन मिसालों को देख करके क्या करना है जी? इसका इजरा करना है।